بیچارے سے جلوس نکلوائے، جلسے کروائے، وہ لاہور 30 اکتوبر تبدیلی لاتا وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی کہ تبدیلی لائیں گے. یہ وہ میاں صاحب نے کہے جلسے جلوس ہے کیڑے رولے چ پہ گئے. ٹک کر کے آج کالی ٹائی لگائی ہوئی تھی، ماشاءاللہ وکیل لگ رہے تھے پہلی مرتبہ وکیل کے طور پر. ویسے وہ لاء کالج بھی گئے تھے، پتہ نا تمہیں؟ ہاں گئے، لیکن اب پتہ نہیں کیا یعنی کہ وہ یعنی کیا فیل ہو گئے تھے یا نہیں، امتحان میں اپیئر نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اس پہ تاریخ خاموش ہے. تاریخ میں پوچھ لوں گا. نہیں لیکن لاء کالج تو گئے تھے نا، لاء کالج گئے تھے، لیکن تاریخ اس بات پہ خاموش ہے کہ کیا انہوں نے LLB کا امتحان دیا یا کہ بھی پہلا بھی فرسٹ ایئر کیا یا سیکنڈ ایئر. خیر آج وہ چلیں ٹائی وغیرہ دور سے جب وہ آ رہا تھا کیمرہ لگ رہا تھا یہ بھی ایک وکیل ہے ماشاءاللہ، اور اچھے لگ رہے تھے اور کامیاب وکیل ہے. اور اگر ان کے پاس وکالت کی ڈگری ہے تو اب اگر وہ یہ پروفیشن میں چلے جائیں تو چودھری اعتزاز احسن کا بھی جو ہے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. یار کئی کیس لے جانے دیتے ہیں کر کے سستا اور فوری انصاف. اب یہ کہ عمران خان کو اب ڈال دیا جائے گا کولر میں. وہ کرن تھاپر والا انٹرویو کی آ رہے تھے، حالی آیا نہیں تو ابھی تو کہنا شروع ہو گیا کہ میں آئی ول بی دا باس. تو اب ان کی ضرورت ہو گئی فی الحال ختم. اب انٹل نیکسٹ ٹائم اب جب بھی تم نے کبھی بات کی، ورنہ ہمیشہ پہلے بےہودگی کا بدتمیزی کا آغاز میری طرف سے ہوتا تھا. اب تم نے کبھی بھی عمران خان کی شان میں کوئی گستاخی کی، کوئی بےہودگی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آج سے جو ہے کام آ گیا. میاں نواز شریف نے کہا ہم آپ کے دیکھے بھالے، ہمارے ہوتے ہوئے قومی سلامتی کو بچانے کے لیے کسی اور کی کیا ضرورت ہے. اور تبدیلی لوگوں یہی چاہیے کہ آصف زرداری سے جان چھڑوائی جائے. میں چھڑوا رہا ہوں اور چھڑوا بھی وہ ان کے پیچھے جو فوج کے ذریعے نہیں، فوج کی بات آئینی اور قانونی ذریعے سے، آئین کے آرٹیکل 6 کے ذریعے. اور اس کو کہتے ہیں تجربہ. میاں محمد نواز شریف چھا گیا. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. کیا بات ہے، میں کہنا شیر ببر میاں محمد اچھا بات سنیں نا، آپ کوئی کام کی بات کریں نہیں. دیکھیں نا یہ کام کی بات نہیں ہے یار، یہ کام کی بات نہیں، کام کی بات نہیں ہے یار. میاں صاحب بجائے اس کے اس سردی میں گجرانوالہ جلوس کر رہے ہوتے اور میرے جیسے بےہودہ لوگ کہتے کہ پٹواریوں کا جلسہ دیکھا تھا مشتاق اور تم اس پہ بہت تم بعض اوقات غصے ہوئی، آپ کیا کرتے رہتے ہیں، بھانڈ پن کرتے ہیں. کوئی بھی تم مجھے ہمیشہ ہر جلسے جلوس کا شوقین ہو، تم مجھے چاہے وہ پٹواریوں کے ساتھ ہو یا بغیر پٹواریوں کے ساتھ ہو. دوسرے تیسرے دن یہ لفظ نہیں کہتے ہو کہ آپ صاحب اتنے سنجیدہ صحافی ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اور یہ وہ. اب دیکھو کیا نکلی. اچھا پہلے مجھے اس وقت سوات سے کالر ہے، تجربے دا کوئی مل نہیں اور 100 سنار کی 1 ڈزن. سوات سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض علی بول رہا ہوں سوات سے. کون بات کر رہے ہیں؟ ریاض علی بول رہا ہوں سوات سے. الیاس علی. ریاض. جی ریاض صاحب. سر یہ آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بارے میں تھوڑا بتانا تھا. جی فرمائیں. سر یہ جو بابر اعوان اور یہ پاکستان یہ ہماری منسٹر لیگ آج پریس کانفرنس کی، کیا یہ کورٹ آف کنڈیم نہیں ہے؟ بالکل کنڈیم ہو گیا نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ تو پہلے وزیر الدین صاحب نے کہہ دیا. ان پہ دیکھیے اصل میں یہ ہمیشہ لڑتے نہیں ہیں. ہر نالائق وکیل جو ہے عدالت میں کچھ کہنے کی بجائے باہر جا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے. ہر نالائق 6 ماہ بات. ایک مرتبہ طارق کھوسا صاحب کو جب یہ امپاور، یہ طاقت ملے گی کہ وہ حسین حقانی صاحب کو تھانہ چونا منڈی لے جا سکیں اور اس میں سے مسعود محمود نکل آیا، تو پھر جب آرٹیکل 6 لگے گا وہ تو کنٹمپٹ سے بہت آگے کی بات ہوگی. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. میرے خیال میں ابھی یہ خبر بھی ٹکر بھی میں دیکھ رہا تھا وقفے میں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ کمیونیکے جاری کر دیا ہے کہ اگر آپ کو جو بھی کیا رہی ہے اور آپ اگر آئندہ جو اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو پھر وہ آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. جو پاکستان میں امریکی سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے امریکی صدر کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے جذبات بہت مشتعل ہیں، تو آپ برائے مہربانی معذرت نہ سہی تو کم از کم افسوس کا اظہار کر لیجیے. نیو یارک ٹائمز کی بابا خبر ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے جواب آیا کہ نو،
ہم یہ نہیں کریں گے. اس کے بعد اس بیچارے کو خود میرے اور تیری طرح پاؤڈر لگا کے کیمرے پہ آنا پڑا اور پتہ نہیں کتنی دیر لگا کے اردو بھی سیکھی اور یہ کہا ہمیں بہت افسوس ہے. چل رہا تھا منٹر صاحب نے, تو انہوں نے تو یہی رہنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپولوجی بھی نہیں کر رہے ہیں, ہماری خواہش تو یہ ہوگی, ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر ڈائریکٹ حملہ ہے. ہماری جو بریفنگ ہے, ہماری جو سوچ ہے, ہماری افواج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جان بوجھ کر, اب جان بوجھ کر انکوائری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکوائری کے آخر میں مشتاق منہاس نے اگر یہ کیا ہے یا نصرت جاوید نے کیا ہے تو ان کو باقاعدہ امریکی کمانڈ پنش کرے. اب جب تک وہ انہیں سزا نہیں دی جائے گی جنہوں نے ہمارے نقطہ نظر سے ہم پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے, تو دین اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, آپ ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹھیک ہے, آپ نے عدالت جاری کر دی. طارق چودھری کی خبر ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا نا مشتاق بھائی. آسما بی بی سے تو بات کر لی, وہ تو حسین حقانی کا وہاں پہ ڈٹ کے وہاں پر اس کی وکالت کریں گی, لیکن پٹیشنر کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ خود بھی پٹیشنر ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم نصرت صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے بالکل مختصر سوال ہے. میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ یو آر ون آف آر آنریبل پولیٹیشینز اور آپ ایک سچے آدمی ہیں. میں آپ کو ظاہر بہت عرصے سے جانتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ سر آپ نے خود چٹھی ڈالی